تم کسی انسان کو پانے کے لیے اپنی ساری تکبیریں لگا دیتے ہو، اس کو دعاؤں میں مانگتے ہو، تسبیحات پڑھتے ہو، ہزاروں وظیفے کرتے ہو، مگر پھر نہیں وہ تمہیں حاصل نہیں ہوتا، آخر کیوں؟ اور پھر تمہاری روحوں میں ہزار قسم کے غلطے باتیں ابھانے لگتے ہیں، تم کو خود کو اور تبدیل کو برا لگانے کی لگتے ہو، اور پھر اپنا سارا چین و سکون ایک انسان کے پیچھے گوا بیٹھتے ہیں، جو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں فرماتے ہیں دلوں کو سکون سے سلسلہ سے یاد نہیں ہے، جبکہ تم کسی انسان کی محبت میں سکون کو تلاش کر رہے ہوتے ہو۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جو چیز تمہارے مقدر میں لکھ دیتا ہے تو وہ تمہیں مل کر رہے گی، اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، اور انسان کی محبت طوفانی ہے، سکون صرف اللہ کی محبت میں ہے۔ کبھی بھی تم کسی چیز کی طرف بھاگتے ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہو، ہر وقت پریشان رہتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کی ایک مقصود اور یقین وقت مقرر کر رکھا ہے، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر تمہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون، اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، تبھی تو اس میں تمہارے دل یہ بات ڈالی ہے کہ تم اسے دعا سے مانگو۔ اگر تمہارے دل نہ چاہتے ہوئے بار بار اس کی طرف رجوع کر رہا ہے تو یہ بھی اس کی بات کی نشانی ہے کہ شاید اللہ تمہیں اس سے ملوانا چاہتا ہو، مگر وہ تمہارے صبر کو آزما کر رہا ہو۔ یہ کب تک تم سے اس کا انتظار کرتے ہو، تم کو آزما رہا ہو کہ تمہاری تڑپ سچی ہے یا جھوٹی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہارا یہ جذبہ مند پڑ جائے گا یا پھر پوری تازہ رہے گا۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری من پسند چیز کو دور کر کے تمہیں آزماتا ہے۔ یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری من پسند چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب وہ تم اپنے اندر کی قوتوں کو مضبوط اور اپنے شر سے لڑنا سیکھ لیتے ہو اور اپنے پروائی کا آزمائش سے شکستہ اور مسرد نہیں ہوتے ہو، بلکہ تم اپنے مقصود سے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش اور تدبیریں بناتے ہو، تو وہ رحمان تمہیں ایسے ناممکن وسیلے سے عطا کرتا ہے کہ جس کا تم گمان بھی نہ رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کوئی اے میرے بندے، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ بھی غائب نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہے اور عنقریب وہ تمہیں بہترین راہ دکھائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری منفسدہ چیز تمہیں جلد عطا کر دے تو یاد رکھو خزان و ملال سے کوئی ہوئی چیز کبھی واپس نہیں لوٹتی۔ وہ خوف سے تمہارا مستقبل نہیں بنتا، بلکہ تمہارا ایک اچھا دل اور بہترین صبر کامیابی کے بازو ہے، جس پر پورا اترنے کے بعد تو ہی وہ ہر چیز عطا کرتا ہے جس کی تم چاہت رکھتے ہو، اور جان لو کر اگر چیز تم سے لے جاتی ہے تو اس کو بہترین نیم و بدل تمہیں وقت کے ساتھ عطا کیا جاتا ہے جس کا اندازہ تمہیں نہیں ہوتا۔ اس چیز کو پالنے کے بعد تم اس کا اندازہ کر پاتے ہو کہ میرے مقدر میں تو یہ چیز لکھی ہوئی ہوتی، لیکن میں کہ اور بھٹک رہا تھا۔ یاد رکھو دعاؤں سے پورا معزز نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہو اور پھر کہیں سے اس مقام تک لے جاتے ہیں یہاں کسی کی کمی کی گنجائش، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی کچنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کن فرما دیتا ہے، انہیں منفسدہ سے ملوا دیتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے بے شک تیرا رب قریب ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے، دیکھو تمہیں وہ مانگتا ہے جو تمہیں چاہیے، بابی کے انتظامات وہ خود کرے گا، غیب سے عرش سے پرش سے ہو یہ وہ جانے اور اس کی مقدر جانے۔ دعاؤں سے مقدر بدلنے کا وعدہ خود اللہ رب العزت نے کیا ہے، نہ دیر سے ملتا ہے نہ ہی جلدی، وقت اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور پھر بے شمار ملتا ہے۔ جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے،
تمہاری چاہت کو اس چاہت بنانے کے لیے تھوڑی اور استطاعت باقی ہے، جس کو آزمائش کرنے کے لیے تو ہی چنا ہے۔ اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ اب یہ مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ جانتے ہو جو محبت تمہیں دعاؤں میں مانگتی ہے وہ تمہیں مل جائے گی۔ تمہارا من پسند تمہارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کا سب جیسے بنایا ہے تو وہ تمہارے مقدر سے بھی اپنے جوڑ